بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، مکسڈ انفو ٹی وی کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں زاہد فاروق۔ ناظرین، بہت اہم سوال اٹھانے لگا ہوں کہ کون لوگ ہیں یہ، ان کی حرکتیں تو ذرا ملاحظہ کیجئے۔ ویورز، اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ حقائق جان لیں تاکہ آپ یہ فیصلہ کرنے کے قابل ہو سکیں کہ آپ بھی میری طرح یہ سوال اٹھائیں کہ کون لوگ ہیں یہ۔ پاکستان کے دفاعی بجٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کا جو دفاعی بجٹ ہے، اس کا میں ذرا کمپیریزن پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ 2014 میں جو دفاعی بجٹ رکھا گیا وہ 7.49 بلین ڈالر تھا، اور 2015 میں 8.14 بلین ڈالر۔ 2016 کے اندر جو حکومت کی طرف سے دفاعی بجٹ کے لیے رقم مختص کی گئی وہ 8.41 بلین ڈالر تھی۔ پھر اس کے بعد 2017 مسلم لیگ نون کا ہی دور حکومت، اس میں 9.32 بلین ڈالرز مختص کیے گئے دفاعی بجٹ کے لیے۔ پھر 2017 کے بعد 2018 آتا ہے، جب میاں نواز شریف پاناما کیس میں نااہل ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کی حکومت میں بجٹ پاس کیا گیا، نئی حکومت ابھی آنا باقی تھی، اور ایسے حالات میں جو دفاعی بجٹ رکھا گیا وہ 10.52 بلین ڈالر تھا۔ پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، حالات کس قسم کے بنے وہ ویورز آپ اس سے بخوبی آگاہ ہوں گے۔ کبھی عمران خان کو چائنا جانا پڑا، کبھی سعودی عرب جانا پڑا، کبھی UAE جانا پڑا، اور سب سے جس طریقے سے بھی وہ پیسے حاصل کر سکتے تھے، پاکستان کے اندر جو ذخائر تھے وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب تھے، تو پاکستان ڈیفالٹر ہونے کے قریب تھا۔ ایسے حالات میں IMF سے جب رجوع کیا گیا تو IMF کی طرف سے کڑی شرائط رکھی گئیں، تو ایسے میں جو دوست ممالک تھے ان سے رجوع کیا گیا، اور پاکستان اس مشکل دور سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ لیکن اس دوران 2019 کا جو بجٹ پیش کیا گیا، اس میں دفاعی بجٹ کے لیے جو رقم مختص کی گئی وہ 10.38 بلین ڈالر تھی، اور یہ وہ حالات تھے جب انڈیا کی طرف سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہ یعنی ایک معاذرائی کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ ایسے حالات میں بجٹ کو کم کیا جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے دفاعی بجٹ میں 10.38 بلین ڈالر رکھے گئے۔ پھر اس کے بعد 2020 شروع ہوتا ہے، اور 2020 کا جو بجٹ پیش کیا گیا اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کوئی مالی حوالے سے اتنی بہتر نہیں، معاشی حوالے سے کوئی بہتر نہیں ہوئی تھی، اور اس دوران جو بجٹ پیش کیا گیا اس میں 10.09 بلین ڈالر رکھے گئے دفاعی بجٹ کے لیے۔ پھر اب جو موجودہ بجٹ پیش کیا گیا ہے 2021-22 مالی سال 2021-22 کا جو بجٹ پیش ہوا اس میں 8.74 بلین ڈالر رکھے گئے ہیں اس بجٹ میں۔ آپ خود سوچیں، پاکستان تحریک انصاف کے ادوار میں دفاعی بجٹ میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، جبکہ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حکومت پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی یہ ان کو بار بار یہ دعویٰ کہا جاتا ہے کہ یہ سلیکٹرز کی مرضی سے سلیکٹڈ ہیں اور ان کو لایا گیا ہے۔ تو اگر یہ بات ہے تو دفاعی بجٹ میں مسلسل کمی، اب اس کے پیچھے بہت سی لاجکس ہیں، اور میں اب ان کو ذرا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں ویورز، جو یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا 80% بجٹ جو ہے وہ فوج کھا جاتی ہے۔ اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جی بڑے انقلابی ہیں یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا 80% بجٹ فوج، اور انہوں نے اس قدر اس کا راگ الاپا کہ اب
گلی چوراہوں کے اندر بھی اس قسم کے لوگ پیدا ہو گئے جو یہ بات کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ 80% تو ملک کا بجٹ جو ہے وہ فوج کھا جاتی ہے۔ ویور ذرا سنیں حقائق کیا ہے۔ 2021-22 کی ہم بات کر لیتے ہیں، باقی چلیں پیچھے چھوڑ دیں۔ 2021-22 میں دفاعی بجٹ کے لیے مختص رقم کل بجٹ کا 16%، یہ جو میں نے بتائی ہے نا 8.74، یہ کل بجٹ کا 16% ہے، جبکہ قرضوں اور ان کی سود کی ادائیگی کے لیے مختص رقم 19.68 بلین ڈالر ہے، جو کل بجٹ کا 36% ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ جو جتنا بھی زیادہ ہمارا بجٹ ہے یا ملکی جو وسائل ہیں یا پیسہ کس طرف جا رہا ہے، ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے یہ جو سیاسی لوگ، جو ہمارے سیاستدان، جو ہماری ڈیموکریسی کے نام پر حکومتیں آئیں، انہوں نے اس قدر اس ملک کو کنگال کیا، اس قدر قرضے لیے اور مہنگی شرائط پر قرضے لیے، جن کو ادا کرنے کے لیے پاکستان اپنے بجٹ کا 36% صرف کر رہا ہے، اور دفاعی بجٹ میں یعنی اس کو بھی نہیں اس طریقے سے بڑھا پا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم، صحت اور دوسری جو سہولیات ہیں ان پر بھی کٹ لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو قرضے لیے گئے، آپ خود اندازہ کریں کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ بہت زیادہ فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، میاں نواز شریف۔ میں اس کی مثال ڈان لیگز کی صورت میں دے سکتا ہوں کہ کس طریقے سے فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر کچھ لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا دیا۔ اب حالیہ جو بیان ہے احسن اقبال کا، وہی دیکھ لیں۔ احسن اقبال موصوف یہ کہتے ہیں جی کہ حکومت نے فوج کے لیے جو بجٹ مختص کیا، ہم نے جو بجٹ لاسٹ اپنے اس میں ٹینیور میں مختص کیا تھا، وہ حکومت تو اس سے بھی کم لے آئی ہے۔ تو یہ یعنی سیاست کر رہے ہیں ہر چیز کے اوپر۔ اب میں جو آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ ایک طرف مسلم لیگ نون کی جب حکومت آئی میاں نواز شریف کی، ایک طرف وہ کمپین کرتے ہیں کہ قرض اتارو ملک سنوارو، مہم چلائی جاتی ہے کہ ہم نے قرض واپس کرنا ہے، اس کے لیے سب لوگ پیسے دیں، اور اس قدر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ فنڈز جمع ہوئے قرض اتارو ملک سنوارو مہم کے تحت۔ لیکن کیا ہوا؟ جس دور کے دوران وہ یہ مہم چلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ رجوع کرتے ہیں اور قرض حاصل کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں جو پہلے ادوار میں قرض لیے گئے، میں ویورز وہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ یہ 1958 سے اس کا آغاز ہوا، صدر ایوب کے دوران، جب $25,000 کی جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ، لیکن حکومت کی طرف سے وہ لیے نہیں گئے بلکہ اس کو سٹینڈ بائی رکھا گیا، ودرا نہیں کروائے گئے۔ یعنی وہ قرض پہلی دفعہ آئی ایم ایف کے پاس گیا، لیکن وہ قرضے کے لیے پیسے جو ہیں وہ ودرا نہیں کروائے، اور یوں پاکستان کے اوپر بوجھ نہیں پڑا۔ پھر اس کے بعد دوسری دفعہ جب پاکستان آئی ایم ایف کے پاس گیا، وہ 1965 کی جنگ کے بعد 1966 میں جانا پڑا، اور اس وقت جنگی حالات کی وجہ سے ملک کے جو ذخائر تھے وہ کم ہو گئے، اور جس کی وجہ سے آئی ایم ایف سے رجوع کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جب آئی ایم ایف سے رجوع کیا گیا تو 1973 اور 74 کے دوران آئی ایم ایف سے رجوع کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان 1971 کی جنگ کے بعد اپنا ایک حصہ گوا چکا تھا اور پاکستان شدید مالی مشکلات کا شکار تھا، اس وجہ سے ان کو قرض لینا پڑا۔ پھر اس کے بعد ضیاء کا دور آتا ہے، اور اس کے بعد سیاسی جو ڈیموکریسی ہے وہ ان کا دور آتا ہے، اور اس میں بے تحاشا قرضے لیے گئے، اور اتنے قرضے لیے گئے کہ آج پاکستان ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے اپنے بجٹ کا 36% حصہ مختص کرتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ صرف قرض کی ادائیگی کے لیے 36% حصہ لگا دیتا ہے، اور باقی کیا بچتا ہے؟ تو پھر یہ جو نام نہاد لوگ ہیں یہ اٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ 80% جو ہے ہمارا فوج کھا جاتی ہے۔
انہیں تو یہ بات کرنی چاہیے کہ یہ جو 80% حصہ، یہ 36% حصہ ہمارا، وہ جو ہماری اپنی چنی ہوئی حکومتیں تھیں، ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھیں، ان کے جو کرتوت تھے ان کے اوپر صرف ہوتا رہا، اور آج بھی اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اور جب تک پاکستان کی ان قرضوں سے جان نہیں چھوٹتی اس وقت تک ہم ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتے۔ اس حقیقت کو جان لینا چاہیے، لیکن ایک پروپیگنڈا شروع ہے، مسلسل شروع ہے۔ حامد میر جس کے وکیل بنے تھے اسد طور، آج بھی انہوں نے ولاگ کیا اور دفاعی بجٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ حکومت نے سامنے کچھ اور رکھا ہے، اندر سے کچھ اور دیا ہے۔ یعنی عجیب عجیب قسم کے لوگ سامنے آ رہے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو حقائق سے پوری طرح واقف ہی نہیں ہیں۔ آپ جا کے چیک کریں، میں نے جب سرچ کیا، میں ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ان کی طرف سے قرضہ لیا گیا، ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی طرف سے، اور ہمیں ایک قرضوں کے بوجھ تلے دبا کے رکھ دیا۔ تو ویورز، آپ اب یہ کہنے کے قابل ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو 80% بجٹ کا تانا دیتے ہیں کہ فوج کھا جاتی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو اسی ادارے کا بجٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں لیکن اخباروں میں ان کے خلاف سٹوریاں، ڈان لیکس جیسے چیزیں سامنے آتی ہیں اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو بظاہر تو ان کے حق میں بات کرتے نظر آتے ہیں لیکن انٹرنیشنل لیول میڈیا پہ بیٹھ کے انہی اداروں کے جو نظم و نقص چلانے والے لوگ ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں نام لے کر؟ تو ان کو ہم نے خود جاننا ہے ان کے متعلق۔ جب ہم ان کے متعلق جان لیں گے تو ہمیں سارے حقائق ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ ویورز، اب تک کے لیے اتنا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل مکسڈ انفو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کسی بھی خبر کو آپ مس نہ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔